سوال حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو ہم خود کیسے ہیں اور جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو قرآن کے اوپر پیش کرو، قرآن پہ پیش کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ نعیم ہیں، جو لوگ ابرار ہیں، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ بہشت میں جائیں گے، اور جو فجار ہیں، جو غلط کام جن سے سرزد ہوتا ہے، وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا تو اس کا مطلب ہے تو سب پلٹ کر انسان کے اپنے اعمال کے اوپر آ رہا ہے، تو پھر خدا کی رحمت کہاں ہے؟ تو خدا کی رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی سورہ اعراف کے اندر پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ اب میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں قریب ہوں اس پروردگار کے۔ اب ظاہری طور پر نماز شب پڑھنا یا تہجد کی نماز کے لیے یا مثلا ماہ رمضان کے روزے رکھنا ظاہری طور پر کہ انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ نقصان نہیں ہے جب احکام شر ہیں یا کوئی اللہ کی طرف سے حکم ہے یا واجبات ہے یا عبادات ہیں، یہ کبھی بھی انسان کے وجود کو نقصان نہیں دے سکتے، اس کے ظاہری بدن کو نقصان نہیں دینے کے لیے۔ بلکہ سائنس بھی اس کو اب تو پروف کرتی ہے، انسان کا روزہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے بدن کے لیے، انسان کا رات کو اٹھنا، صبح فجر کے وقت اول ٹائم پر اٹھنا، عبادت کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ حتیٰ بعض جگہوں پر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو صبح صبح انسان اٹھتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور لمبا جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو تہجد کی نماز میں اٹھنا، کھڑے ہونا بدن کو نقصان نہیں دیتا، بلکہ انسان کے بدن کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس کی روح کو سالم کرتا ہے، کیونکہ انسان کی روح بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر روح مضبوط ہے تو اس کے بدن کو صحیح ڈرائیو کر سکتی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جس پروردگار جو ہے وہ محسنین کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں؟ رسول خدا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ المحسن لا یرا الا الحق، محسن وہ ہے جسے حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی وہ صرف حق کو دیکھتا ہے۔ اور حق کو ظاہر ہے جب انسان حق کی طرف متوجہ ہو، حق کو دیکھتا ہے تو اسے ظاہر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے اندر کی باطن کو کلیئر کرنا ہے تاکہ وہ حق کی طرف پلٹے، یعنی حق کو دیکھے اور اپنی زندگی میں وہ چیزیں جو کہ اسے خدا نہ خواستہ کہیں حرام کی طرف متوجہ کرتی ہوں یا واجبات سے دور کرتی ہوں، ان سے دور ہے۔ حتیٰ وہ چیزیں جس کے بارے میں صرف شبہ بھی ہو، جس کے بارے میں صرف انسان صرف یہ احتمال رکھتا ہو، پروبیبلٹی رکھتا ہو کہ کہیں یہ چیز غلط تو نہیں ہے، یہ جو کھانا ہے یہ صحیح غلط تو نہیں ہے، کہیں یہ سننا یا کہیں دیکھنا۔ آگے جب یہ حدیث پڑھتی ہے کہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف حق کو دیکھتا ہو، بلکہ وہ ہے کہ وَلَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقِّ، یعنی وہ حق کے سوا کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب انسان کے جو باطن میں ہوگا وہی اپنے زبان سے اس کے جاری ہوگا، جب وہ حق کی طرف متوجہ ہوگا، حق کو دیکھے گا، حق پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، خود بخود جو ہے وہ حق اس کی جو ہے وہ زبان سے بھی جاری ہوگا۔ جب زبان سے حق جاری ہوگا تو زبان سے صرف نہیں، اب اس کو حق سننا بھی ہے، حق دیکھنا بھی ہے، حق کہنا بھی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو بہت کچھ بول رہے ہیں، سنتے ہیں، کیا یہ سب حق ہے؟ کتنا ہم اپنا وقت جو ہے وہ حق کے لیے اور کتنا ہم دوسری چیزوں کے لیے گزارتے ہیں؟ بہت آسان ہے، اپنے اعمال کو پیش کریں جو ہے وہ قرآن کی طرف، اپنے اعمال کو پیش کریں حدیث و روایات کی طرف۔ بعض اوقات انسان ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا جو بھی انسان یوز کر رہا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے، کیا کیا سن رہا ہے، کیا یہ سب حق ہے؟ تو اپنی زندگی کو کس چیز میں، اپنے ان گھنٹوں کو کس چیز میں جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، جو اس کو کسی مقام پہ بھی نہیں پہنچائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو خدا نخواستہ کسی گناہ کی طرف یا کسی مشکل کی طرف، یا اگر نہیں بھی ہے تو اس کے وجود کو ضائع کر دے، اس کے ذہن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہٹا دے۔